السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے زقوم کا درخت کیسا ہے، کیا یہ درخت دنیا میں موجود ہے، یہ درخت کن لوگوں کے لیے ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ریسپیکٹڈ سبسکرائبرز اینڈ ویورز، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک تصویر جو کہ زقوم کے درخت کے نام سے گردش کر رہی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں اس درخت کا نام اینٹی رائنم ہے، اینٹی رائنم جو کہ سنیپ ڈریگن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک خوبصورت پھول کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن سوکھنے کے بعد اس کی شکل انسانی کھوپڑی کی طرح ہو جاتی ہے، جس کو دیکھ کر کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ درخت عربین پیننسولا کے نارتھ میں پایا جاتا ہے۔ زقوم کا درخت کیسا ہوتا ہے، یہ غیب کا علم ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی صفات بیان کی ہیں، بس ہمیں اسی پر ایمان لانا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں زقوم کی درخت کی حقیقت جانتے ہیں۔ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون۔ سورہ صفات آیت 61 سے 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ زقوم کا درخت دنیا میں اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم میں غذائی تحفہ ہے۔ استغفر اللہ۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ شجر زقوم، جس کو شجر ملعونہ بھی کہتے ہیں، ایک ایسا درخت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں لعنتی درخت کہا ہے، اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، یعنی جہنمی اس کو کھائیں گے اور کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اس کا پھل شیطانوں کے سروں جیسا ہے اور نہایت بدبودار درخت ہے۔ یہ جہنم کی تہ میں شعلوں کے درمیان ہوگا۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ یہ درخت کتنا خطرناک ہے۔ اس کی مثال ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام دنیا والوں کی عیش و عشرت تباہ ہو جائے، بس جس کا کھانا ہی یہ ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت زقوم کا ذکر فرمایا تو ابو جہل نے کہا، محمد ہمیں اس سے ڈراتا ہے، حالانکہ قریشوں، کیا تم جانتے ہو کہ جس درخت سے محمد تم کو ڈراتا ہے وہ درخت زقوم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم کو نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا کہ مدینہ کی اجوا جو ایک کھجور ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ہم اس کے مالک بن گئے تو اس کو ایک ہی لقمے میں کھا لیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ سورہ دخان آیت 43 سے 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جو مثل تل چھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو
پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ جہنمی سے کہا جائے گا، چکتا جا، تو بڑا عزت والا، بڑے اکرام والا تھا، یہی وہ چیز ہے تم شک کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، زقوم کا درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے نکلتا ہے، اور اس کی ٹہنیاں سارے دوزخ میں بکھری ہوئی ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی جڑ جہنم کے نچلے طبقے میں ہے اور ٹہنیاں جہنم کے تمام طبقات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمی درخت زقوم سے پیٹ بھر کر کھائیں گے تو وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسے جلتا ہوا پانی کھولتا ہے، پھر زقوم کھانے کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ اس کو ایسا پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پیاسے اونٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسا اونٹ جسے زیادہ پانی پینے کا مرض لگ جائے، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ پانی پیتے پیتے مر جاتا ہے، تو دو زخیوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب دو زخیوں کو بھوک لگے گی تو وہ بھوک سے فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد رسی زقوم کی درخت سے کی جائے گی، تو وہ جب انہیں کھائیں گے تو ان کے چہرے کے چمڑے اتر جائیں گے، حتیٰ کہ جو کوئی ان پر سے گزرے گا تو وہ ان کے چہرے کے چمڑوں کو دیکھ کر ان کی حالت کو پہچان لے گا۔ جب وہ زقوم کھائیں گے تو ان پر پیاس مسلط کر دی جائے گی، پھر پیاس کی وجہ سے وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، پھر جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب لے جائیں گے اس کی گرمی ان کے چہروں کو بھون دے گی اور اس کے پینے سے ان کے معدوں کے اندر جو کچھ بھی ہوگا پگھل جائے گا اور لوہے کے ہتھوڑوں کی ضربیں لگائی جائیں گی جس سے ان کا ہر عضو اس وقت گر جائے گا، پھر دوبارہ لوٹایا جائے گا اور دوزخ میں وہ موت کو پکارتے رہیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اختتام میں سورہ آل عمران کی آیت 102 سے کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کے آخری الفاظ مرنا تو مسلمان ہی مرنا میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مر گئے تو اللہ نہ کرے ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ ہو۔ زقوم تو جہنم کا ایک چھوٹا حصہ ہے، جہنم کا عذاب ہی ڈرا دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی؟ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms.